نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد نبي أمين مكين حليم كريم رؤوف رحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: لا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. حاضرین گرامی قدر سامعین عزیز وقار، اللہ اور اس کے حبیب داور تاجدار کائنات تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی عنایت و کرم و رحمت کے صدقہ سے ہمیں جمعۃ المبارک کی بابرکت رحمتوں والی، سعادتوں والی اور کرم والی سعادتیں نصیب ہو رہی ہیں، گھڑیاں نصیب ہو رہی ہیں. یہ ایمان کی حرارت ہے اور یہ ایمان کی تپش ہے، اور ایمان اصل میں عشق کا دوسرا نام ہے کہ ہم لوگ اپنا سب کچھ تجارت، مال، اموال، ظاہری فائدہ چھوڑ کر اس فائدے کے لیے آئے ہیں جو فائدہ بظاہر نظر نہیں آ رہا، مگر اس مجلس میں ایسا سکون آتا ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر ہوتا ہے، انسان کی روح چونکہ یہاں لگ جاتی ہے. جس طرح انسانی زبان کو کوئی ذائقہ اچھا لگ جائے تو وہ بار بار اس کو کھانے کی طرف کرتا ہے. کسی دکاندار کے چنے اچھے لگتے ہیں تو وہ اس کے پاس جاتا سب کو لے کر. تو اسی طرح روح بھی ایسی ہے، جہاں اس کو اس کی پسند کا سودا صحیح ملے تو روح کھینچ کھینچ کر جسم کو لے کر جاتی ہے، اور یہاں جب روح طاقتور ہو جاتی ہے تو پھر اس کا تعلق اللہ اور اس کے رسول سے جڑ جاتا ہے. پھر وہ بیٹھا یہاں ہوتا ہے مگر اصل میں بیٹھا کہیں اور ہوتا ہے. کیا اقبال فرماتے ہیں، کبھی ہے حقیقت منتظر، پھر وہ یہ گمان کرتا ہے، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں. یہ کیفیت بن جاتی ہے. سبحان اللہ. تو
یہ اسی محبت کا اثر ہے کہ جس کی توفیق کی وجہ سے ہم یہاں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا مضمون اصلاحی حوالے سے بڑا اہم ہے۔ وہ چیز جس کا سب سے پہلا اثر آپ کی شخصیت کا دوسری شخصیت پر، دوسرے بھائی پر پڑتا ہے۔ اور انگلش کے اندر ہم ایک فریز یوز کرتے تھے، فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن۔ تو یہ جو فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن ہے، اس کا تعلق انسانی اخلاق سے، اور آج کا موضوع اس حوالے سے بڑا اہم ہے کہ جس کی زبان پاک نہیں ہے اس کی نیت پاک کیسے ہو سکتی ہے؟ تھوڑی سی آواز کم کر دیں، سیدھی نہ ہے، بس کوئی بات نہیں، آواز جا رہی ہے۔ جس کی نیت پاک نہیں ہے اس کی دعا، اس کی عبادات کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جس کی زبان ناپاک ہے، جس کے اخلاق کے اندر پاکیزگی نہیں ہے، وہ کیسے اللہ کی عبادت کی طرف ذوق والا بن سکتا ہے؟ اس حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں نے چاہا کہ ہم اپنی مل کر اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ جو پہلی دفعہ ہمیں ملے وہ یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے اس سے دوبارہ نہ ملانا۔ جو پہلی دفعہ ہمیں ملے اللہ اس کے دل میں ہمیں دیکھ کر یہ ڈال دے، مالک اس سے دوبارہ ملانا۔ جس کے دل کے اندر یہ طلب آ گئی، اس کا مطلب کہ اللہ نے اس کے لیے اور آپ کی شخصیت کے لیے کوئی خیر کا کام چن لیا ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں آفیسرز کام کہتے یا اللہ کام نکل جائے، زندگی میں اس شخص سے دوبارہ ملاقات کرنے کا کیا، شکل دیکھنا بھی گوارا نہیں کروں گا۔ اور کئی ایسے ہوتے ہیں وہ بظاہر ان کی شکل نظر بھی نہ آئے اور 1000 سال ہو جائیں اس دنیا سے گئے ہوئے، اور ان کا نام ہو حضرت داتا علی اجمیری، ان کا نام ہو حضور غوث العظم، ان کا نام ہو خواجہ اجمیر، ان کا نام ہو بابا فرید الدین گنج شکر، اور ان سب سے اعلیٰ اہل بیت اطہار امام حسن حسین حسنین کریمین، اور پھر ان کے بابا مولا علی مشکل کشا، پھر ان کے میت اور ساتھ والے سیدنا صدیق اور فاروق عمر رضوان اللہ اجمعین، اور پھر سب سے اعلیٰ آقا نامدار تاجدار کائنات۔ کیا وجہ ہوتی ہے ان سے ملنے کی؟ طلب کیوں ہے؟ انہیں تو دیکھا ہی نہیں۔ تو جب ان کو سنا اور پڑھا جاتا ہے تو دل کرتا ہے جن کو سن اور پڑھ کر اتنا ذوق آتا ہے تو ان کے پاس بیٹھیں گے تو کیا عالم ہوگا، یا جو ان کے قرب والے ہو گئے ان کو کیا عالم اس کی بارگاہ کا ملا ہوگا۔ تو آج ہم نے سیکھنا یہ ہے کہ اپنی شخصیت کو پہلی بات پر کس طرح سے ایسا بنانا ہے کہ جو ہم سے ملے وہ یہ طلب رکھے کہ دوبارہ کب ملوں اس سے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ اللہ کا کتنا کرم ہے، ہم بھی اس قابل ہیں کہ وہ ہم سے بات کرے۔ کہا ہم جیسے کالے کرتوتوں والے، شاہ اعمال والے، ہماری کیا اوقات کہ وہ ہم سے بات کرے۔ اس کی رحمت دیکھیں، وہ ہم سے بھی بات کرتا ہے، قرآن میں مصطفیٰ کے صدقے ہم سے بھی بات کرتا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم،
عسا ان یکونوا خیرا منہم. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. اب قوم سے مراد ذات بھی ہے اور قوم سے مراد ذات اور برادری بھی ہے، علاقہ بھی ہے، کہ کوئی کسی کا مذاق اڑا کر اس کو تذہیب کا نشانہ نہ بنائے، اس کو حقیر نہ جانے، اس کو کمتر نہ جانے، اس کو گھٹیا نہ جانے، اس کو رذیل نہ جانے، اس کو کمینہ نہ جانے، اور پھر اس بنیاد پر کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے کہ تسی تو فلاں دے ہو، تم تو فلاں ہو، تمہاری ذات یہ ہے. پہلا نقطہ جو دے رہا ہوں کہ کوئی کسی کو گھٹیا نہ جانے، میرے مصطفیٰ کا امتی ہو اور گھٹیا ہو، اور امتی آپس میں ایک دوسرے کو ایسا سوچے. ایک باپ کی اولاد اس کے سامنے لڑے تو باپ پر کیا بیتتی ہے، اور ایک نبی کی امتی ایک دوسرے کو کم تر کہیں ان پر کیا بیتتی ہوگی. کسی کو گھٹیا اور کم تر خیال نہ کرو، کسی کو ادنا نہ سمجھو. یہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ قرآن کی آیت سنا رہا ہوں. دوسرا، کسی کو اپنے مذاق کا نشانہ نہ بناؤ. مذاق کیا ہے؟ ہمارے لاہور کی زبان میں جسے جگت بازی کہتے ہیں، جس میں ماں باپ، بہن بھائی، ازواج، بچوں، بیٹوں اور بیٹیوں کا بے دریغ استعمال کیا جاتا ہے اس زبان میں. ان بیچاروں گھر والوں کو خبر ہی نہیں ہوتی، اور یہاں ہم ان کا مذاق بنوانے کے لیے ایک دوسرے پر پھپتیاں کس رہے ہوتے ہیں، یا کسی کی شخصیت کو بلند ہوتے دیکھتے ہیں تو اس کے خلاف ہو جاتے ہیں اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں. قرآن نے اس سے منع فرمایا ہے. قرآن نے حکم دیا ہے ایمان والوں کو، کیا کہا ہے؟ کَلَّا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ. کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے جس کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہ اللہ کی نظر میں جو مذاق اڑا رہا ہے اس کی نسبت اللہ کی نظر میں وہ شخص بہتر ہو جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. تمہیں خبر ہی نہ ہو، خبر ہی نہ ہو. اس لیے کسی کا مذاق اور تذلیل کا نشانہ نہ بناؤ. کسی کو کم تر جان کر بے عزت نہ کرو، بے توقیری نہ کرو. آپ اس امت کے فرد ہیں جس امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعائیں کی ہیں. آپ اس امت کے فرد ہیں، آپ اس نبی کے امتی ہیں جس کا کفار و منافقین استہزاء اڑانے کی کوشش کرتے. تو کوئی گالیاں دیتا تو میرے مصطفیٰ دعائیں دیتے، میرے آقا ان کے لیے خیر کی بات کرتے. حضور کا نام بگاڑنے کی کوشش کی جاتی، مذمم کہنے کی کوشش کی گئی. آپ فرماتے یہ کسی مذمم کی بات کرتے ہیں، مجھے تو رب نے محمد بنایا. آپ ان کا جواب نہیں دیتے تھے. مجھے واقعہ یاد آ گیا، حضرت بلال حبشی حبشہ کے تھے، اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بہت بڑے لینڈ لارڈ تاجر تھے.
ان دونوں میں کسی بات پر چپکلش ہو گئی. بلال حبشی کو حضرت ابو ذر غفاری نے کہا او کالی ماں کے بچے یا ابن ام الاسود، اب بات غلط نہیں کہی تھی، واقعی حبشن کے بیٹے تھے، مگر حضرت بلال کو یہ چیز تانا لگی، چبھن آئی، بارگاہ مصطفیٰ میں آئے کہ آقا مجھے ابو ذر نے یہ کہہ کر تکلیف پہنچائی ہے. اب بلال کون تھا معاشرتی فرد اگر دیکھا جائے؟ ایک غلام کرتا، ایک غلام کا آزاد کرتا، کوئی لینڈ لارڈ نہیں، کوئی پیسے والا نہیں. کیا خاص بات تھی؟ خاص بات یہ تھی کہ بلال وہ تھا جس کو خرید کر آزاد کرنے کے لیے حضور نے بھی ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر میرا حصہ بھی بلال کو آزاد کرانے میں ڈال لو. وہ بلال حبشی، اور وہ بلال اس طبقے سے تھے اس دور میں جہاں پر لوگ بیل بکریوں کی طرح جس طرح چیکنگ نہیں کی جاتی، خریداری کی جاتی ہے، ویسے ہی غلاموں اور انسانوں کو بیچا اور خریدا جاتا تھا، اس طبقے سے تھے. اور حضرت بلال حبشی کو حضرت ابو ذر غفاری نے کوئی غلط بات نہیں کہی تھی، سچی بات کہی تھی، جیسے ہمارے ہاں سچی بات کہی جاتی ہے. جب یہ بات ہوئی حضرت آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر کو بلایا. ابو ذر تجھے نہیں پتا کہ بلال سے میں کتنا پیار کرتا ہوں؟ تیری اس بات سے میرا بلال کا دل دکھ گیا. حضرت ابو ذر غفاری اپنے آپ کو ضبط کر کر بیٹھے رہے، باہر نکلے تو چیخیں نکل گئی اور کہا ابو ذر تیرا سب کچھ لٹ گیا، تیرا سب کچھ برباد ہو گیا. اگر تو نے بلال کو نہ منوایا تو دیکھ حضور تجھ سے ناراض ہو گئے، تیرا کیا فائدہ یہاں جینے کا. یہ عالم تھا ان کا. اور آپ حضرت بلال حبشی کے گھر گئے، گھر جا کر دروازہ کٹکھٹایا، دروازہ کٹکھٹا کر بلال حبشی نے پوچھا کون؟ کا ابو ذر آیا ہے، تمہارا مجرم آیا ہے. بلال کہاں؟ وہ ہائی کلاس کا آدمی، کہاں بلال حبشی جیسا غلام آزاد کرتا. آ کر دروازہ کھولا تو حضرت بلال حبشی کے گھر کی چوکھٹ پر حضرت ابو ذر غفاری نے اپنے رخسار رکھ کر لیٹ گئے. کہا ابو ذر تمہاری چوکھٹ پر رخسار رکھ کر لیٹا ہے بلال، جب تک تم اپنے انہی قدموں کے ساتھ اس کے رخسار پر پاؤں رکھ کر ملو گے نہیں اور کہو گے نہیں میں نے تمہیں معاف کیا ابو ذر، تب تک میں تمہاری چوکھٹ سے نہیں اٹھوں گا. سارا مدینہ جمع ہو گیا کہ ابو ذر کو کیا ہوا ہے. اور ابو ذر کہہ رہے بلال اپنے اس مجرم کو معاف کر دو، تاکہ تم معاف کر دو گے تو میرے آقا راضی ہو جائیں گے، میرے آقا راضی ہو جائیں گے. بلال کہتے میں نے معاف کیا. کہنے لگے نہیں، جو میں نے کہا ہے اس طرح کر، اس طرح کرو. جب تک انہوں نے وہ پاؤں رکھ کر ان کے اس رخسار پر رگڑا نہیں اور معافی مانگ کر بلال حبشی نے معاف نہیں کیا اور کہا نہیں کہ میں نے معاف کیا، تب تک وہ اٹھے نہیں. یہ معنی ہے مذاق اڑانے اور نہ اڑانے کا. یہ تو مذاق اڑانا. اور یاد رکھیے اسلام میں مذاق اڑانا حرام ہے. کیا؟ مذاق اڑانا حرام ہے. جس طرح چوری حرام ہے، جس طرح بدکاری حرام ہے، جس طرح سود حرام ہے، اس طرح مذاق اڑانا حرام ہے. اور صرف مردوں کو نہیں کہا بلکہ فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ. عورتیں بھی ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. ہو سکتا ہے جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہ اس سے بہتر ہو، جس کا مذاق جو مذاق اڑا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں کمتر ہو
اور جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں بہتر ہو، وہ اعمال میں بہتر ہو. یہ بھی مذاق اڑانا ہے. میں ایک عجیب بات کرنے لگا ہوں. اللہ نے مجھے تو اتنے دیے ہیں، بچے دیے ہیں، مجھے تو دیتا ہی کچھ نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس خاتون پر کیا بیت رہی ہوگی. مذاق اڑایا جانا. میری اور بڑے بھی ایسا کرتے ہیں، ساس بن کر بھی کرتے ہیں. میری اس بہو کو تو اللہ نے اتنا نواز، کہتے کوئی کچھ ہے ہی نہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس پر کیا بیتے گی، اس کے ماں باپ پر کیا بیت رہی ہوگی. اس طرح کسی کے بچے پر الزام لگا دینا کیونکہ اس سے آپ کی بنتی نہیں ہے، اس طرح کے بے شکر مذاق اڑانا، تہذیب کا نشانہ بنانا اسلام نے حرام قرار دیا ہے. ایسے مذاق کی ممانعت ہے. بلکہ آج ہمارا معاشرہ دل دل کی طرح اس میں دھسا ہوا ہے. ہم اس میں ڈوبے ہوئے اس عمل کے اندر. یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ایک دوسرے کی محبت ہم سے اٹھا لیا لگتا ہے. مذاق حرام ہے، مزاح کی اجازت ہے. یاد رکھیے، مذاق حرام ہے. کس کی اجازت ہے؟ مزاح، میم دال الف ہا، مزاح کی اجازت ہے. مزاح کیا ہے؟ آؤ بارگاہ مصطفیٰ میں لے چلتا ہوں. آؤ حضور کی بارگاہ میں، حضور سے پوچھو مزاح کیا ہے. حضور کے پاس صحابی آئے، عرض کیا کا اونٹ چاہیے، جانا ہے، مستعار چاہیے، بیت المال سے اونٹ لے دے. فرمایا میرے پاس اونٹ کا بچہ ہے، لینا ہے؟ لینا ہے تو بات کرو. بھئی ہمارے پاس اونٹ کا بچہ ہے. میں آقا 4 سال پال کر کہاں رکھوں گا، ابھی جانا ہے، کہاں 4 سال تک انتظار کروں گا. آقا نے فرمایا نہیں، ہمارے پاس اونٹ کا بچہ ہے بھائی، لینا ہے تو لو، نہیں تو راستہ نہ آپ. اور آخر کا جو تھک گیا حضور جو آپ کی مرضی. فرمایا بھائی ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا، ہر اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے نا. تو وہ صحابی اب اونٹ لے کے پھرتے تھے اور مدینے کی گلیوں میں یہی کہتے تھے مجھے حضور نے اونٹ کا بچہ دیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا میں مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولتا. مذاق کی اجازت ہے. یہ ہے مذاق جس میں کسی کی شخصیت کو گدلا نہ کیا جائے، کسی کی کردار کشی نہ کی جائے، کسی کی کریکٹر اسیسینیشن نہ کی جائے، کسی کے ساتھ برائی نہ کی جائے، کسی کو گھٹیا اور کمتر ثابت نہ کیا جائے. کسی سے اختلاف رکھنا تو ممکن ہے مگر اختلاف میں اس حد تک چلے جاؤ کہ اپنے مسلمان مومن بھائی کے اوپر اس کو اسلام سے نکال دیا جائے یا اس کو اس قدر گھٹیا ثابت کر دیا جائے کہ لوگ وہ ایسا ہو نا مگر اس کو ثابت نہیں دکھایا جائے کہ لوگ اس سے متنفر ہو جائیں. یہ منع ہے. مزاح کی اجازت ہے. حضرت مولا علی شیر خدا کو حضور نے منع فرمایا تھا آنکھوں کی پرابلم کی وجہ سے کہ کھجوریں نہیں کھانی. تو کھجوریں حضور ایسے 2 پلیٹیں پڑی تھی، ایک ہی پلیٹ تھی مولا علی کی طرف پڑی تھی. تو وہ حضور کھجور کھاتے کچھ نہیں ادھر پھینک دیتے، وہاں رکھ دیتے، پھر کھاتے. جب پلیٹ بھر گئی علی آپ کو کہا تھا کھجوریں نہیں کھانی. عرض کی آقا مجھے بھی آج ہی پتہ لگا کہ آپ بھی گٹھلیوں سمیت ہی کھجوریں کھا جاتے ہیں. یہ حضور اسلام کی محبت اور مزاح ہے. مزاح کی اجازت ہے. مزاح کی اجازت سن لے بعد میں بار بار. یہ حضور کا بھی طریقہ تھا، جس بات پر زور دینا ہوتا اسے 3 مرتبہ دہراتے. اور آگے اس سے بھی اہم بات آ رہی ہے. یہ تو تھا مذاق کرنا. پھر فرمایا ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب. فرمایا نہ آپس میں تانا زنی کرو اور نہ الزام تراشی کیا کرو. اور فرمایا ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو.
اب برے نام رکھنا کیا ہوتا ہے مجھ سے بہتر آپ سب جانتے ہیں. یہ مارکیٹ میں نکلے ذرا کام کرنے والے برے نام رکھے ہوئے سب نے, مجھے پتا ہے. سب سے مراد سب نہیں ہوتے, اچھے لوگ موجود ہیں تو زندگی کا کاروبار ہے, اللہ کا شکر ہے. ہم نے یہ بات ان تک پہنچانی ہے جو ابھی تک اس سے بے راہ ہیں, جو بے خبر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم انجانے کے اندر کس طرح سے اپنے اخلاق کو پست کر رہے ہیں. ہم نے یہ بات اپنے بچوں تک پہنچانی ہے جن کی زبانیں آج کل گالیوں سے تربتر ہو رہی ہیں. 3 چیزیں, تانا زنی نہ کرو. تانا زنی کیا ہوتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا, یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں, سرکار نے فرمایا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص تائب ہو جائے اور تائب ہو جانے کے بعد کوئی شخص اس کے اس گناہ پر اس کو آواز دے, حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا, جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو اس کے سابقہ کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ کیا, اور امام احمد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ گناہ جس پر وہ توبہ کر چکا, اس کو آگ دلوائی, فرمایا تو وہ شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک وہ خود اس گناہ کا ذائقہ نہیں چکھ لے گا. یہ سرکار نے فرمایا. اب حضور کی بات سے سچی بات کسی کی ہو سکتی ہے؟ کوئی شخص تائب ہو گیا, توبہ کر گیا, ہم اس کی توبہ کے باوجود اسے جینے نہیں دیتے. اللہ رسول نے منع فرمایا, اس کی زندگی مت کھولو, اس کے پردے نہ اٹھاؤ. تم اس کی پردہ داری کرو گے, رب قیامت کے دن تمہاری پردہ داری فرمائے گا. جب کسی کوئی پردے والا سوائے رب کے پردہ رکھنے والا کوئی نہیں ہوگا. تانا زنی نہ کرو, الزام تراشی نہ کرو, کسی پر جھوٹے الزام نہ لگاؤ. میں اس پر آ کر قرآن مجید فرقان حمید سورہ احزاب شریف کی آیت دے دیتا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید 33واں سورہ ہے, جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا, والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا. جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو اذیت دیتے ہیں, تکلیف پہنچاتے ہیں, بغیر اس کے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں ہوتا, تو انہوں نے بے شک انہوں نے کھلا بہتان اپنے سر لیا ہے اور گناہ عظیم کمایا. اسم مبینہ, گناہ عظیم کمایا. اور پھر فرمایا ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو. برے نام کے ہم گالیاں نکالتے, گالی نکالنا ہمارے اندر فرض سمجھا جاتا, اور کہا جائے گالی کیوں نکالی, کا غصہ آ گیا تھا, غصہ آ گیا تھا. بھائی گالی تو حرام ہے, غصہ بھی حرام ہے, 2 حرام کام ہو گئے. گالی ہے ہی حرام, گالی حرام ہے. بولے گالی کیا ہے؟ یہ وہ شخصیت کا پہلا پہلو ہے. کئی لوگوں کا تقیہ کلام ہی گالی سے شروع ہوتا ہے. ان کا تقیہ کلام ہی یہی ہے, گالی سے ہوتے ہی گالی سے شروع ہے. وہ بولتے ہی گالی سے ہیں, وہ بات بات پر گالی نکالنے کے پابند ہیں. وہ غور کریں. آقا علیہ السلام نے منع فرمایا, فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں. جب بات کرے تو جھوٹ بولے, جب ایماندار ٹھہرایا جائے تو خیانت کرے, جب جھگڑا کرے تو گالی نکالے. یہ میں نے نہیں کہا, حضور نے فرمایا. اور پھر فرمایا دیکھ لو اس کے اندر جس کے اندر جتنی چیز موجود ہے وہ منافق ہے. منافق کے عمل کی بات ہو رہی ہے, اعتقادی کی نہیں. اور حضور نے فرمایا مومن کو گالی نکالنا فسق ہے اور مومن سے جنگ کرنا کفر ہے. یہ سرکار نے فرمایا, میں نے نہیں کہا. آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا. اور اسلامی گورنمنٹ کے اندر
یہ میرے پاس تفسیر روح البیان پڑھی ہے علامہ آلوسی کی. ہم جسے گالی نہیں سمجھتے وہ دیکھیں مفسرین نے اس پر کیسے کلام کیا. فرمایا اگر کسی نیک انسان کو یا کسی انسان کو یا فاسق کہا یا فاجر کہا یا خبیث کہا یا مخنث کہا یا مجرم کہا یا مباحی کہا یا جیفا کہا یا پلید کہا یا ابن الخبیثہ کہا ابن الفاجرہ کہا یا سارق کہا یا کافر کہا یا زندیق کہا. تشریف لائیں آفیسر جو ہیں ہمارے سی ٹی او کی طرف سے جو آئے آگے آگے تشریف لائیں بس بیٹھ جائیں بس. تو عرض کر رہا ہوں یا لوٹی کہا یا ملائک کہا یا گالی نکالی آپ کو اللہ نے عہدہ دیا افسر بنایا, آپ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ رہے ہیں آپ کو پتا ہے غلط ہے مگر اس کی شخصیت کو تذلیل کا نشانہ بنایا جائے گالی نکال کر بلایا جائے. میں بتا رہا ہوں یہ ساری بے نمازی کہا منافق کہا خائن کہا یا اسے حلال سے نکال کر حرام والا کہا اس کے ماں باپ کو گالی دے دی. فرمایا اگر تو اسلامی گورنمنٹ کا قانون ہوگا تو حد تک کہ عزت کی اس شک کے تحت اس پر تعزیر لگے گی سزا دی جائے گی اسے. یہ اسلامی قانون بتا رہا ہوں میں. اسلام اس قدر پیارا دین ہے جو اخلاق کی بات کرتا ہے. یہ ممبر والوں پر سب سے پہلے نافذ ہوتا ہے. یہ ممبر والوں پر نافذ ہوتا ہے. ٹھیکہ لیا ہوا ہے جس کو چاہتے ہیں اسلام سے نکال دیں ہم لوگ. ہمیں اجازت نہیں ہے اس طرح حضور کی امت میں رکھنا ڈالنے کی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کسی کو کافر اور مرتد مومن بھائی کو بنانے کی اجازت نہیں ہے. جو شخص کعبہ کی طرف منہ کرتا ہے جو شخص کعبہ کی طرف منہ کر کر رب کو ایک مانتا ہے میرے آقا اسلام کو تاجدار ختم نبوت مانتا ہے اللہ کی کتاب قرآن پر ایمان رکھتا ہے اور باقی معاملات ایمان کو مانتا ہے صرف اس کے اعمال ظاہری کی وجہ سے ہم کبھی بھی اسے اسلام سے نہیں نکال سکتے. ہمیں کسی نے یہ رائٹ نہیں دیا. یہ رائٹ صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے. ہم تو اس ایمان اور امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں جو کہتے ہیں اگر 99 احتمالات کفر ہو ایک احتمال اسلام ہو کیا ہو ایک احتمال اسلام ہو تو احتمال اسلام کو قبول کیا جائے گا 99 احتمالات کفر کو نہیں مانا جائے گا. This is our ethical education that's given by our Prophet, our Quran, our Hadith. اس سے آج ہم دور ہو گئے. آخر کے اوپر میں فتاوی رضویہ دکھا رہا ہوں. شاہ احمد خامریگ رحمۃ اللہ علیہ کا فتاوی اختتام کر رہا ہوں اسی پر. میں ایک دو منٹ دیں. آپ سے کسی نے پوچھا اس حوالے سے بتانا چاہتا ہوں جن کے ماننے والے ہیں وہ کیسے تھے. آپ نے کہا کہ غیبت تو جاہل کی بھی ہو تو حرام و قطعی حرام ہے اور قرآن نے اسے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا. اور اگلا جملہ حضور کی حدیث سنیں فرمایا غیبت سے بچو بدکاری سے بھی زیادہ سخت غیبت ہوتی ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ زانی توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے مگر غیبت والے کی بخشش نہ ہوگی جب تک وہ نہ بخشے جس کی غیبت کی ہوتی ہے. ہم کس قدر اخلاقی پستگی میں چلے گئے. اور یوں ہی فرمایا کسی مسلمان جاہل کی بھی تحقیر قطعی حرام ہے. یہ اعلی حضرت کا فتویٰ سنا رہا ہوں. فرمایا آدمی کے لیے بد اور برا ہونے کے لیے کافی ہے وہ کسی کو حقیر جانے بس.
دل سے حقیر جانے بس. اس طرح کسی مسلمان جاہل کو بھی بِإِذْنِ شرعی گالی دینا قطعی حرام ہے. حرام ہے، قطعی حرام ہے. آقا اسلام نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ کبیرہ ہے. مسلمان کو گالی دینے والا شخص اس شخص کی مانند ہے جو ان قریب ہلاکت میں پڑ جائے گا، ہلاک ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا آقا علیہ السلام نے جس نے کسی مسلمان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے اذیت دی اس نے اللہ کو تکلیف دی، پھر مجھے نپٹ گئے. اسی طرح کسی عالم کو گالی نکالنے کے حوالے سے فرمایا علماء کو ہلکا نہ جانو، ان کو برا وہی سمجھے گا جو کھلا منافق ہوگا. سرکار نے فرمایا، اور فرمایا جو ہمارے عالم کو نہیں پہچانتے وہ ہماری امت میں سے نہیں. اگر کوئی کسی عالم کو اسی لیے برا کہتا ہے کہ وہ عالم ہے تو فرمایا وہ اسلام پر نہیں ہے. اور اگر اس کے علم کی وجہ سے کہ اس کا جواب کوئی نہیں اس کی شخصیت کو دلانا چاہتا ہے تو کہتا ہے گالی دے کر تاکید کر رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ فاسق اور فاجر ہے. اور یوں ہی دل کے اندر اس کے بارے میں بغض ہے تو فرمایا پھر اس کو تیار رہنا چاہیے، ممکن ہے اس کی موت اسلام پر نہ ہو. اسلام اس قدر پیارا دین ہے. اگر ہم لوگ دینی طبقہ بالخصوص اور ہر مرتبہ فکر کے لوگ اسے اپنائیں تو میں نے کہا تھا فرسٹ امپریشن از دا لاسٹ امپریشن. امام بخاری سفر کر کے ازبکستان آپ کا شہر دہلی سے جہاں بخارا ہے وہاں سے سفر کر کے دور دراز گرا کے شام کی طرف گئے حدیث لینے. تو ایک شخص کو دیکھا کہ وہ شخص اپنے گھوڑے کو بلا رہا ہے مگر اس کی جھولی میں کچھ نہیں، یوں اشارہ کر رہا ہے جیسے گھاس کھا لو آ کر. آپ نے بس یہ منظر دیکھا واپس پلٹ گئے. کہا اتنی مسافت طے کی تھی حضور کی حدیث پہ لینے کے لیے، کہا کچھ سنے بغیر آ گئے. کہا اگر وہ گھوڑے سے جھوٹ بول سکتا ہے تو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں بھی جھوٹ باندھ سکتا ہے. بس یہ اس قدر احتیاط. آؤ ہم بھی اس اخلاق والے بن جائیں، اس آقا کے امتی بنے، اس برائیوں سے بچیں جو ہماری زبان کی ہیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ